کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو بہت چاہتی تھی اور بڑے لاڈ و پیار سے انہیں پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ ان کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کر کر لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی۔ پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائے۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا وغیرہ وغیرہ بہانے کرنے لگا۔ شیرنی بڑے بچے کو لے کر شکار پر چلی گئی۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کیوں کرے۔ شیرنی اسے روزانہ سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اور اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ اس کی اس عادت میں سستی ہو جائے گی اور اس کی اس کمزوری کا دوسرے جانور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس سے جلتی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے غیر ضروری محنت و مشقت کا کام کروا رہی ہے۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور شیرنی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ جب بڑے بچے کو، جو اب شیر بن چکا تھا، اس حادثے کا پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے شکاری سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیچارہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے مر گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز ہو اور میں ڈرتا ہوں تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں بھی کسی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے۔ اس لیے اب سستی اور کاہلی چھوڑو اور میرے ساتھ تمام کاموں میں حصہ لے لو اور شکار پر چلا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بڑا شیر جب بھی کوئی شکار کرتا، چھوٹے بھائی کا حصہ اس کے پاس ضرور پہنچا دیتا اور وہ بے حیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا مرنے لگا۔ مفت کا کھا کھا کر وہ اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے بھی اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور جو انجانے میں اس کے پاس آ جاتے، انہیں پکڑ کر وہ ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ رہ کر وہ کمزور ہونے لگا
اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اسے بے حس اور بے حرکت دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ چھوٹے شیر کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک حقیر چوہا اس کے کان کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جسے جہاں موقع ملا بے تحاشا شیر کی کھال کتر کتر کر کھانے لگا۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے شیر کا برا حال تھا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور بنا دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرا بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ان غلطیوں پر پچھتاتا رہا جن کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو، جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرتناک مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔ سچ ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں ہوشیار اور پھرتیلا بننے کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چنٹو ایس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، بائے۔